تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یوئیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ پرانے عہد نامے کے چھوٹے انبیاء کی کتب میں سے ایک ہے اور ہم اس کے دوسرے باب پر ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی یوسف، سب سے پہلے ہم یوئیل کے دوسرے باب کے موضوع کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ ہم نے سیکھا کہ اس نبوت کا ایک موضوع ہے اور اس میں خدا کے دن کی بات ہوئی اور خدا کے گھر کے الفاظ 5 مرتبہ استعمال ہوئے، پہلے اور تیسرے باب میں ایک مرتبہ اور 3 مرتبہ دوسرے باب میں، اور یوئیل نے اس باب میں خدا کے دن پر زور دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ شاہ اسور لوگوں پر چڑھائی کرے گا، اور یہ ٹڈیوں سے بیان ہے اور اس کی نبوت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ایک تصویر بھی ہے، اور میں کہوں گا کہ ٹڈیوں کا غول اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ نزدیک اور دور کے مستقبل کی باتیں اس میں بیان ہیں۔ نزدیک یعنی شاہ اسور ان پر چڑھائی کرتا ہے، کوئی اسے نہ بچا سکا، یہ یسایہ 8 کے الفاظ ہیں۔ اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی، وہ گردن تک پہنچے گا، اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمینول چھپ جائے گی۔ اور مستقبل میں ایک اور تصویر بھی ہے۔ شاہ اسور جسے یہاں پر شمال کا بادشاہ کہا گیا ہے، وہ ان پر چڑھائی کر کے سب تباہ کر دے گا۔ سو 1 تا 11ویں آیت میں اس کے جملوں کے متعلق واضح طور پر بیان ہے، اور 12ویں تا 17ویں آیت میں ان کے لیے توبہ کا بلاوا ہے، اور 18 تا 27 آیت میں خدا کا شاندار جواب ہے، اور پھر باب کا اختتام روحانی برکات سے ہوا جو کہ خدا کے عظیم دن کے آخر پر دی جائیں گی، جو خدا کا عظیم دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میں چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو، ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں گے، کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا ہے۔ اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمت کا روز ہے، ایک بڑی اور زبردست امت جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ سالہائے دراز تک اس کے بعد ہوگی، پہاڑوں پر صبح صادق کی طرح پھیل جائے گی، گویا ان کے آگے آگے آگ بھسم کرتی جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا جاتا ہے۔ ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے، ہاں ان سے کچھ نہیں بچتا۔ ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کھڑکھڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والے شعلہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں۔ وہ جنگ کے لیے صف بستہ زبردست قوم کی مانند ہیں۔ ان کے روبرو لوگ تھر تھراتے ہیں، سب چہروں کا رنگ فق ہو جاتا ہے۔ وہ پہلوانوں کی طرح دوڑتے اور جنگی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں۔ سب اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں اور صف نہیں توڑتے۔ ان الفاظ کے متعلق ہم جانیں گے، ان کی وضاحت کی ضرورت ہے۔
पहली आयत को बयान कीजिए, सिय्योन में नरसिंगा फूंको। इन अल्फाज के क्या मानी हैं? गिनती के 11वें बाब से हमने सीखा कि नरसिंगा फूंके जाने की दो वजूहात होती थीं और दोनों इस बाब में भी मौजूद हैं। पहला ये कि दुश्मन हमला करने को होता था और ये इसलिए फूंका जाता था कि सारी कौम जंग के लिए तैयार हो जाए। पहली आयत में लिखा है कि सैऊन में नरसिंगा फूंको, और 15वीं आयत में एक और वजह से नरसिंगा फूंका गया। ये कौन सी वजह है? और ये वजह है कि खुदावंद की इबादत करें। और मैं कहूँगा कि इस बात की 15वीं आयत में नरसिंगा फूंकने का वाहिद मकसद इबादत करना नहीं, बल्कि खुदा से फरियाद की कि उनको बचा ले, और उन्होंने खुदा से फरियाद की कि वो अपने लोगों पर रहम करे। खुदा अपना रहम खुदावंद दिखाए। की तरफ रजू लाए। जी, ताकि खुदावंद उन पर रहम करे। इसलिए योएल 15वीं आयत में फरमाता है, सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। सही। ठीक है। उसने कहा, सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मकदस पर सांस बांध कर जोर से फूंको, मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावन का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा। हमें इसके बारे में बयान करें। खुदावन का दिन क्या है? खुदावंद का दिन। और मैं कहूँगा कि ये युवेल की नबूवत का मरकजी मजमून है। जब इंसान पूरी तरह खाकसार बन जाता है तो उसका गरूर और तकब्बुर खत्म हो जाता है, और आज इंसान मगरूर है। और लिखा है, क्योंकि रब्बुल फाज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और मुतकब्बरों पर आएगा। लबनान के देवदारों पर जो बुलंद और ऊंचे हैं, उस रोज खुदावंद ही सर बुलंद होगा। उस रोज बाइबल में मौजूद सब रोज उनकी सुबह शाम मौजूद है, और उस रोज की शाम इंसानी तारीख की सबसे बदतरीन शाम होगी। और मैं कहूँगा कि यवेल ने बताया कि एक लश्कर आने को है, जो कि पहले कभी भी नहीं आया। और हमने उस रोज़ की सुबह शाम के बारे में पढ़ा। उसमें खुशी और शादमानी होगी जो तख्लीक से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। ये खुदावंद का दिन है जब खुदावंद अजीम और इंसान खाकसार होगा और इंसान का गरूर पस्त होगा। उस दिन फक्त खुदा सर बुलंद होगा। सही। मुझे आने वाले दुश्मन के बारे में बताएं। इस आयत में उसकी कौन सी खसूसियात बयान की गई हैं? ये हौलनाक है। और दूसरी आयत में ऐसे जोरावर और ताकतवर लोगों का बयान है जो ना पहले कभी हुए और ना कभी होंगे। आग उनके आगे भस्म करती जाती है, उनके पीछे शोला चलता जाता है। इसमें एक हौलनाक तस्वीर मौजूद है, और ये बागे अदन की तस्वीर की मानिंद है। इसमें खुशहाली और अ, अ, कामरानी मौजूद है। बहुत अच्छा मुल्क है। जी। तो फिर लश्कर क्या करेगा? उस दुश्मन यानी कि उस बादशाह के बाद सब वीरान बियाबान होगा, कुछ उससे बच नहीं सकता। वो बड़ी मुश्किल और मुसीबत का दौर होगा। और मसीह ने कहा कि दुनिया की तख्लीक से आज तक ना ऐसा हुआ और ना ऐसा होगा। यकीनन आपने बताया कि उनका एक तारीखी दुश्मन उस मुल्क पर आएगा, एक असूरी। मुस्तकबिल में दुश्मन आएगा। ये कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद होगा। शाह शुमाल, वो तारीखी दुश्मन शाह असूर। भाई यूसुफ, मैं इस पर आपकी राय चाहता हूँ। 10वीं आयत पर नजर डालिए। उनके सामने जमीन और आसमान कांपते और थरथराते हैं, सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं, और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज अजीम नहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है? योएल ने दुश्मन के बाद खुदावंद की बात की। खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है। आप मुझे बताइए कि योएल ने अपनी बात का रुख क्यों बदला? हमने इस आयत से सीखा कि उनके खिलाफ दुश्मन आएंगे और इसके पीछे खुदावन था, और यकीनन ये लोगों को तरतीब देने के लिए था। खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है। ये हौलनाक लश्कर खुदावंद का लश्कर है, और ये हैरान कुन बात नहीं। और मैं कहूँगा कि 25वीं आयत में यहाँ टिड्डियों का जिक्र है, और 25वीं आयत में और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मुखल निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। बस अगर खुदावन ने टिड्डियों की इजाजत दी तो माजी में असूरियों की इजाजत दी।
تو मुस्तकबिल में भी ऐसा करेगा। और 13वीं आयत में हम उसके मकसद को देख सकते हैं, क्योंकि खुदावन अपने लोगों को तौबा के लिए बुलाता और फिर उन पर रहम करता है, उनको बख्शता है। बहुत मर्तबा बाइबल में इस बात की तस्दीक होती है कि खुदावंद के लोगों के खिलाफ कोई ऐसे दुश्मन नहीं आए जो खुदावंद की इजाजत के बगैर हों। खुदावंद सही, दुश्मनों के जरिए अपने लोगों की तरबियत करता है। बिल्कुल। तो भाई आयात सब खुदा की इजाजत से होता है। इस बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों पर दो चीजें भेजी, ये उल्ट हैं। 19वीं आयत में लिखा है, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता करूंगा और तुम उनसे सेर होगे। 25वीं आयत, जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मुखल निगल गई, खुदा ने ही टिड्डियों को भेजा, वो भलाई करता है। और मैं कहूंगा कि ईमानदार जानता है कि उसकी जिंदगी में खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। किसी चीज का जल्दी या देर में होना इत्तेफाक या किस्मत नहीं है, और हर चीज के पीछे खुदा का एक मकसद है, और समझदार खुदा के मकसद को समझता है। मैं 11वीं आयत पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है। खुदावन जानता है और हमें आने वाली चीजों की खबर देता है, जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ। और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है, और वो अपने कलाम को पूरा करता है, और जो कुछ भी उसने कहा है वो पूरा होगा। सही। और हम आज भी इसको सीखते हैं। जैसे हमारे रोजमर्रा प्रोग्राम में हम सीखते हैं, हमारे साथ जो भी हो खुदा इससे वाकिफ है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करे, जैसे कि हमारा पड़ोसी, साथी, राहगीर, कोई भी, तो हम खुदा के पास जाते हैं क्योंकि वो सब देखता है और उससे पूछते हैं कि उसने इसकी इजाजत क्यों दी। लेकिन जब हम इंसान के हाथ से भलाई पाते हैं तो हम इन वाकयात को समझ नहीं पाते। हालत बुरी भी हो और बिलाफेल हर किस्म की तशबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो भी उसे सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में रास्तबाजी का फल। चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। जैसा कि आपने कहा कि हम खुदावंद से पूछते हैं कि उसने बीमारी को इजाजत क्यों दी और हम इस तकलीफ से क्यों गुजरे। इससे पूछें कि मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। टिड्डियों का सरदार घोड़े की मानिंद है। अतालवी जुबान में टिड्डी के मानी छोटे घोड़े के हैं। जर्मन में इसको भूसा खाने वाला घोड़ा कहते हैं। घोड़े की तरह टिड्डी भी सब हरी फसल को चट कर जाती है। योएल नबी ने खुदावंद के दिन को टिड्डियों की आफत से बयान किया। वो जंग के लिए सफ बस्ता जबरदस्त कौम की मानिंद हैं। वो अपने रास्ते पर चलते जाते हैं, उनका जोश हैरान कुन है। वो जंगली घोड़ों की तरह दौड़ते हैं, जंगजुओं की तरह आते और शहर पर चढ़ाई करते हैं। जो खुदा उन टिड्डियों के जरिए लोगों की तरबियत करता है, वो एक जबरदस्त लश्कर का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये डरने की बात है। उनका जोश और वलवला हैरान कुन था। 12वीं आयत है, लेकिन खुदावन फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरिया उजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। उसने उनको कुर्बानी करने के लिए क्यों नहीं कहा? खुदा ने उनसे कहा, पूरे दिल से रोजा रख कर मातम और गिरियाजारी के साथ आओ। उसने नजर की कुर्बानी नहीं चाही। उन्हें और कुर्बानियों की जरूरत नहीं थी। जबूर 50 में लिखा है कि मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूंगा और तेरी सोख्ती कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती हैं। कुर्बानियों की कमी नहीं थी, उन्होंने बेहतरीन कुर्बानियां दी, पर तौबा की कमी थी, गिरिया जारी और रोजे की कमी थी। और ईसाया के पहले बाब में भी इसी बात को बयान किया गया। यहाँ खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे जबियों की कसरत से मुझे क्या काम, मैं मेंढों की सोख्ती कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशी नहीं, क्योंकि मुझ में बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। खुदा को क्या चाहिए? अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों से दूर कर दो और बदफेली से बाज आओ। नेकोकारी सीखो। पस खुदावंद चाहता है कि हम
راستے میں چلیں اور دکھاوا نہ کریں۔ اگر ہمارے دل اس سے دور ہیں تو ان قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، لکھا ہے اب بھی پورے دل سے میری طرف رجوع لاؤ، پورے دل سے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس سے ہمیں سیمول کے الفاظ یاد آتے ہیں۔ پہلے سیمول کے 7ویں باب میں جب لوگ سیمول کے پاس روتے اور توبہ کرتے ہوئے آئے تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لائے ہو، صرف زبان سے رجوع نہیں لانا۔ اکثر لوگ گرجا گھر میں جا کر یہ دعا کرتے اور یہ الفاظ بولتے ہیں، پر وہ اپنے دل سے نہیں کہتے۔ میں کہوں گا کہ یہ صرف ان کا دکھاوا ہے۔ جیسے فرعون نے توبہ کی تھی، وہ موسیٰ اور ہارون کو یہ کہتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن جب وہ آفت دور ہوتی تو وہ اپنے گناہ کی طرف واپس لوٹ جاتا تھا، حقیقی توبہ کی طرف نہیں۔ اس لیے محض خدا کو ظاہری دکھاوا نہیں چاہیے۔ اگر تم اپنے پورے دل سے خداوند کی طرف رجوع لائے ہو، خداوند فرماتا ہے تو پورے دل سے روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دل کو چاک کر کے۔ دوسرے سلاطین کے 6 باب میں شریر بادشاہ کا ذکر ہے جب اس نے افسوسناک کہانی سنی کہ 2 خواتین پہلی عورت کے بچے کو کھانے کے لیے راضی ہوئیں تو دوسری خاتون نے اپنا بچہ چھین لیا۔ جب شاہ اسرائیل نے یہ سنا تو اس نے اپنے کپڑے چاک کیے۔ یہ بادشاہ بدکار تھا اور اس نے کہا کہ وہ الیشا کو قتل کرے گا۔ اس بادشاہ نے اپنے کپڑے چاک کیے، لیکن خدا آپ کے چاک کپڑے نہیں چاہتا، وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ دلوں کو چاک جی، کرو، وہ ہماری ظاہری صورت نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو چاہتا ہے۔ محض ظاہری دکھاوا نہیں بلکہ دل سے کی ہوئی توبہ۔ کپڑے چاک کرنا ظاہری علامت ہے، دلوں کو چاک کرنا حقیقی توبہ کی علامت نہیں۔ بے شک کپڑوں کو چاک کرنے میں کوئی برائی نہیں جب تک کہ دلی توبہ موجود ہو، کیونکہ خدا کے لوگ موسیٰ اور یشوع کی طرح اپنے کپڑوں کو چاک کرتے ہیں۔ ان کا غم بہت ہوتا ہے اور وہ دکھاوا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اس کے بعد لکھا ہے خدا کہتا ہے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اس سے ہمیں توبہ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، اور نینوا کے بدکار لوگوں نے بھی توبہ کی تھی۔ خدا نے فرمایا کہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ یہ یونا نبی کے وقت پر پورا ہوا، اور جب وہ لوگ توبہ کر کے خداوند کے پاس لوٹے تو خداوند نے معاف کیا۔ یونا نے بعد میں اپنی دعا میں کہا کہ وہ جانتا تھا خدا نے معاف کرے گا، اسی لیے وہ ترسیس کو بھاگ گیا، کیونکہ خداوند کی خصوصیات سے واقف تھا۔ خداوند رحیم اور مہربان اور شفیق اور غنی اور آفت سے باز رکھتا ہے، اور خداوند کی ان خصوصیات کی وجہ سے ہی ایک گناہگار واپس لوٹ سکتا ہے، پر پورے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور خداوند کے پاس پورے دل سے لوٹیں تو وہ رحم اور مہربانی کرتا ہے۔ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور ہم جب بھی اپنے خداوند سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھا کہ خداوند عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ ہمیں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ خداوند کے متعلق یہ لکھا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ جی، اگر ہم حقیقی توبہ کریں تو خدا ہم پر فضل کرنے کو تیار ہے۔ بے شک اس نے کہا کہ ساری برائی کو مٹائے گا، پر اگر کوئی توبہ کرے تو وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ وہ ہم پر اپنا قہر نہیں ڈھاتا، اور اس کا کلام بدلتا نہیں۔ اور کسی نے کہا جب میں چلتا ہوں تو میں ہوا کا سامنا کرتا ہوں، پر جب مڑ جاؤں تو ہوا کے رخ کے ساتھ چلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہوا نے رخ بدلا تو چلنے والے کو آسانی ہوئی، اور بالکل اسی طرح جب گناہگار اپنا رخ بدلتا ہے تو خداوند بھی اپنا غضب اس پر نازل نہیں کرتا۔ اور میں کہوں گا کہ خداوند ہمارا زندہ خدا نہیں بدلتا۔ بھائی یوسف، شاید کچھ ناظرین کے ذہن میں اس کے فرق مانی ہوں کہ وہ باز رہتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے میں کچھ غلط کر کے اس پر پچھتاتا ہوں، مطلب میں نے ماضی میں کچھ غلط کیا اور بعد میں اس کو جان کر پچھتاتا ہوں کہ ایسا کیوں بالکل، کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پر خدا کبھی غلطی نہیں کرتا۔ وہ مستقبل میں ان کی عدالت کرنے کو تھا، پر ان کی توبہ کرنے کی وجہ سے وہ عدالت سے باز رہا، یہ اس کا اختیار ہے۔ یہ انسان کے پچھتاوے کی طرح نہیں ہے، لیکن خدا کے باز رہنے سے مراد اس نے ان کی توبہ کے نتیجے میں ان کی عدالت نہیں کی۔
خداوند نے یونا کے ذریعے پیغام بھیجا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے 40 دن انتظار کیا نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پیغام سنا، وہ برباد نہیں بلکہ بے حال ہو گئے۔ تو خدا انہیں کیوں کر ہلاک کرتا ہے؟ صحیح۔ وہ تبدیل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 14ویں آیت ہے، کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر کی قربانی اور تپاون ہو۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کیا معنی ہے برکت باقی چھوڑے جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر کی قربانی اور تپاون ہو؟ بھائی یوسف، مجھے نذر کی قربانی اور تپاون کے بارے میں بتائیں، اس کی تاریخ بتائیں۔ پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ نذر کی قربانیاں اور تپاون خداوند کے گھر سے معکوف ہوں گے۔ کیوں؟ ٹڈیوں نے اپنا کام کیا۔ انہوں نے فصل سے، قربانی کا اناج اور تاکستان سے تپاون بھی چٹ کیا، اور ان کے لیے کچھ چیزیں اہم ہیں، اناج اور انگور اور اناج اور میں۔ بالکل، اس لیے زبور 4 میں لکھا ہے، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مہ کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ٹڈیوں نے کچھ باقی نہ چھوڑا۔ پھر وہ خداوند کے حضور کس چیز کی قربانی گزرانتے؟ ان کے کھیت خالی اور پاکستان برباد تھے، ٹڈیوں نے اپنا کام کیا۔ افسوس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، نذر کی قربانی اور تپاون خداوند کے گھر سے معکوف ہوں گے۔ خداوند کے خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر اور تپاون ہو؟ ان کے کھیت اور پاکستان میں بھلائی واپس آئے گی، اور اس وقت وہ خداوند کے حضور نذر کی قربانیاں اور تپاون کے لائق ہوں گے۔ یہ ان کے لیے برکت ہے۔ جی ہاں، لہٰذا لوٹ آئیں، خدا کے ساتھ رابطہ قائم رکھیں تاکہ نذر کی قربانی اور تپاون چڑھا سکیں، اور یہ خدا کی عبادت کی علامت ہے۔ یقیناً وہ اسی وقت اپنی کھوئی ہوئی دولت آپ کو لٹا دے گا۔ جو بھی صحیح۔ خداوند سے دور گیا غریب ہوا۔ بھائی یوسف، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ جن کا خداوند کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے لیے قربانیاں گزرانتے ہیں، عبادت پر جاتے ہیں، سب کچھ کسی برائی کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کی قربانی نامنظور ہوئی اور وہ ختم ہوئی۔ اب وہ گرجا گھروں اور عبادات پر نہیں جاتے اور وہ خدا کی حضوری میں نہیں رہتے، لیکن وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ واپس آئیں۔ وہ کیسے واپس آئیں؟ وہ دوبارہ نذر کی قربانی اور تپاون خداوند کے حضور کس طرح گزرانے؟ جی ہاں، میں اس کو قربانی گزراننے کا نہیں کہوں گا، بلکہ یہی الفاظ کافی ہیں۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے اپنے خداوند کی طرف متوجہ ہو۔ جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کریں تو، اور اسی باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان برسوں کا حاصل جو تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوجیں ملک نگل گئی، تم کو واپس دوں گا۔ برکت صرف اور صرف خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ ہم توبہ کریں تو یہی راستہ ہمیں برکت کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم خدا سے برکت پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے کیا سیکھا۔ خوش آمدید۔ دوسرے باب میں نرسنگا پھونکنے کے لیے لکھا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سے کون ہمیں بتائے گا؟ نرسنگا پھونکنا 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو جنگ کے لیے یا خدا سے توبہ کرنے اور توبہ کر کے رجوع لانے کے لیے جمع کرنا ہے۔ جی بھائی یوسف، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ دوسری آیت سے یوئیل نے ملک کے خلاف آنے والے دشمن کے متعلق بیان کیا۔ اس نے ان آیات میں اس کو بیان کیا۔ دشمن سے کیا مراد ہے؟ تاریخ میں اسور کے ملک کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا۔ ایک شاہ اسور مستقبل میں ہوگا، وہ بڑی مشکل کے دور میں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف، بڑی ٹھیک کہا؟ مصیبت کے دور کے آخر میں شاہ اسور ٹھیک آئے ہے گا۔ جی، شمال کا بادشاہ۔ بالکل۔ صحیح۔ اس نے خدا کے فضل اور رحم کا بیان کیا اور پھر کہا کہ وہ باز رہتا ہے، وہ برکت باقی چھوڑے گا جو اس کے لیے نذر کی قربانی اور تپاون ہو۔ ہم خدا کے باز رہنے سے کیا مطلب نکالتے ہیں؟ یہ کہ اس سے خدا کی شخصیت میں فرق نہیں آتا۔
جب وہ ہماری حقیقی توبہ دیکھتا ہے تو عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ جو عذاب ہم پر آنے کو تھا اس سے جی ہماری عدالت نہیں کرتا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، باز رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اس نے اپنا فیصلہ بدلا کہ اپنے کام کو درست کرے۔ آپ سب کا شکریہ، بھائی خداوند یوسف آپ کو آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں یوئیل دوسرے باب کی 13ویں آیت کے ساتھ قسط کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ یوئیل دوسرے باب کی 13ویں آیت میں مرقوم ہے، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے، یہ حقیقی توبہ ہے۔ خدا کی طرف رجوع لانے کا اصل طریقہ ہے۔ عزیزو، کپڑوں کو چاک کرنا ایک ظاہری علامت ہے، یہ توبہ کی ایک علامت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو چاک کریں، کہ ہم پورے دل سے اس کی طرف رجوع لائیں۔ جب ہم خود پر ملامت کریں اور خدا کے سامنے اقرار کریں تو اپنے دل کی باتوں اور اپنے راز کا اقرار کریں۔ خدا چاہتا ہے آپ پورے دل سے رجوع کریں، بدی کو چھوڑ دیں اور توبہ کریں۔ بہت سے لوگ خداوند کے پاس آتے ہیں اور وہ ظاہری توبہ کر کے اپنے کپڑوں کو چاک کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین، میں آپ سے کہوں گا کہ زندگی میں برکت پانے کے لیے خدا کے سامنے خود کو ظاہر کریں۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے اقرار کریں، اپنے دلوں کو چاک کریں، اس کو کہیں میرا دل برائیوں سے بھرا ہے، مجھے نیا دل بخش دے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماءه أجزل لك العطاء راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضعيف يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضريح فيبصر حتى الضريح تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔